رہتا تھا رفیق نامی ایک کسان۔ رفیق سادہ مزاج، نرم دل اور بے حد محنتی انسان تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگتا، بیلوں کو نکیل ڈالتا، کھیتوں کا رخ کرتا اور شام ڈھلے پسینے سے شرابور سکون کے ساتھ گھر واپس آتا۔ یہاں ابھی بھی لوگ لکڑی کے چولہے جلاتے، بیل گاڑیوں میں سفر کرتے اور شاموں کو چھتوں پہ بیٹھ کر ستارے گنتے تھے۔ وہاں رہتا تھا رفیق نامی ایک کسان۔ رفیق سادہ مزاج، نرم دل اور بے حد محنتی انسان تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگتا، بیلوں کو نکیل ڈالتا، کھیتوں کا رخ کرتا اور شام ڈھلے پسینے سے شرابور سکون کے ساتھ گھر واپس آتا۔ رفیق نامی ایک کسان۔ فریب، بیماری کا بہانہ۔ دن بعد زینب نے کہا، امی بہت بیمار ہیں، مجھے کچھ دن کے لیے مکہ دوسرا جانا ہے۔ رفیق نے بولا جھجک اجازت دی، مگر زینب نے جاتے جاتے 500 دینار مانگ لیے۔ کہا دوائیوں کا خرچ ہے، والد کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ رفیق نے اپنے سارے جمع پونجی نکال کر دے دی۔ وہ شخص جو دن بھر کھیت میں جھکتا تھا، اپنی بیوی کی ہر فرمائش پر جھکتا رہا۔ زینب میکے گئی مگر واپسی کی کوئی خبر نہ آئی۔ ہفتہ گزرا، پھر دوسرا۔ رفیق نے ایک قاصد کے ذریعے خبر بھیجی، جواب آیا، زینب تو ہمارے ہاں آئی ہی نہیں۔ رفیق کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اگلی صبح وہ خود اس گاؤں پہنچا جہاں زینب کا میکہ تھا۔ سب کچھ صاف تھا، وہاں کوئی نہ آیا تھا۔ واپس آ کر دل کی حالت سنبھالی، مگر اس رات چپکے سے وہ قریبی خنڈر میں گیا جہاں اکثر چرواہے بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں وہی نوجوان اور زینب بیٹھے تھے، تیقہے لگا رہے تھے۔ رفیق نے سب دیکھا، کچھ نہ کہا، واپس آ گیا۔ تیسرا فریب، جعلی بیماری اور ڈاکٹر۔ چند دن بعد زینب خود واپس لوٹی، مگر چہرے پر عجیب ندامت تھی۔ بولی، میرے پیٹ میں رسولی ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، فوراً 1000 دینار کی ضرورت ہے۔ رفیق جو پہلے ہی سب کچھ دیکھ چکا تھا، خاموشی سے بیٹھا رہا۔ بولا کچھ نہیں، مگر اندر سے فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اگلے دن شہر گیا، اپنے پرانے دوست طاہر سے ملا جو وکیل تھا۔ اسے ساری کہانی سنائی۔ طاہر نے کہا، دھوکے کا جواب قانون سے دو، اگر زبان سے دو گے تو الزام بھی تم پر آئے گا۔ رفیق نے تمام ثبوت اکٹھے کیے، تصویریں، گواہ اور وہ پرانی رسید جس پر اس نے زینب کو دینار دیے تھے۔ پھر گاؤں کے قاضی کے پاس درخواست دی۔ قاضی نے زینب کو بلایا، وہ روتی ہوئی آئی۔ بولی، میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے، راتوں کو مارتا ہے، بھوکا رکھتا ہے اور باہر کی عورتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ رفیق نے سارے ثبوت قاضی کے سامنے رکھے۔ قاضی نے کہا، اگر یہ ثبوت جھوٹے ہیں تو قسم کھاؤ۔ زینب خاموش رہی۔ قاضی نے فیصلہ دیا، یہ عورت فریب کار۔ قاضی نے فیصلہ دیا، یہ عورت فریب کار ہے، اسے طلاق دینا تم پر لازم ہے، مگر تمہارے دیے گئے 500 دینار واپس کیے جائیں گے۔ زینب نے انکار کیا، کہا، میں نے کوئی دینار نہیں لیے۔ رفیق مسکرایا اور بولا، جب تم جعلی بیماری کا بہانہ کر کے 1000 دینار مانگ رہی تھی، تب یہ رسید میں نے لکھوائی تھی۔ قاضی نے فیصلہ برقرار رکھا، زینب کو طلاق ہو گئی۔ وہ نوجوان جس کے ساتھ وہ بھاگنے کا خواب دیکھتی تھی، طلاق کے بعد چند دن اس کے ساتھ رہا، پھر چھوڑ گیا۔ رفیق نے کچھ ماہ بعد ایک یتیم بیوہ سے نکاح کیا جس کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اس عورت نے رفیق کے زخموں پر مرہم رکھا، اس کے گھر کو جنت بنایا اور چند سال میں اللہ نے انہیں 2 بیٹے عطا کیے۔ آخری سبق وقت گزرتا گیا، زینب کو کوئی اپنانے والا نہ رہا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتی، وہی لوگ جنہیں کبھی وہ حقیر سمجھتی تھی، اب اس پر ترس کھاتے تھے۔ ایک دن بازار میں رفیق اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ زینب نے اسے دیکھا، ہاتھ پھیلایا، رفیق نے نظریں نیچی کیں اور آگے بڑھ گیا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ خوبصورتی وہی ہوتی ہے جو دل میں ہو، جھوٹ اور فریب کا انجام ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ اختتامیہ دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔
कभी भी किसी की सादगी को कमजोरी न समझो। रिश्ता निभाने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए, चालाकी नहीं। दुनिया का हुस्न वक्त एक है, किरदार की खूबसूरती दायमी है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और फरेब का इंजाम कड़वा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो जरूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये सबक हर दिल तक पहुंचे।